بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر صدق اللہ العظیم۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ذی الحجہ کا مہینہ اپنی تمام بہاروں، خوشیوں، برکتوں اور رحمتوں کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذی الحجہ کے مہینے کو بڑی خصوصیات اور فضیلتوں سے نوازا ہے۔ اس کے اندر عبادت و ریاضت اور نفلی روزے رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ ماہ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بہت ہی فضائل و مناقب کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دنوں کو، ان ایام کو عجیب و غریب خصوصیات اور فضیلتوں سے نوازا ہے، اور غور سے دیکھا جائے تو فضیلتوں کا یہ سلسلہ رمضان المبارک سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر روزوں کو فرض فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کا جیسے ہی مہینہ مکمل ہوتا ہے، فوراً اگلے ہی دن سے حج کی مہینے کی، حج کی عبادت کی تمہید شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے مہینے 3 ہیں، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ۔ اگرچہ حج کے اصل ارکان جو ہیں ماہ ذی الحجہ کے اندر ادا ہوتے ہیں، لیکن میرے محترم بزرگوں، اس کی اصل تمہید رمضان المبارک مکمل ہونے کے بعد شوال کے پہلے دن سے شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ شوال کے پہلے دن سے احرام باندھنا جائز ہو جاتا ہے اور مستحب ہو جاتا ہے۔ حج کے مہینے کے لیے احرام باندھنا ماہ شوال سے پہلے جائز نہیں ہے۔ رمضان المبارک ختم ہوتے ہی حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے۔ پھر پہلے زمانے کے اندر حج کے لیے پہنچنے میں 2 مہینے، 3 مہینے لگ جایا کرتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، حج کی تمہید اور حج کی تیاری رمضان المبارک کا مہینہ مکمل ہوتے ہی شوال کے شروع ہو جاتی تھی۔ پھر رمضان المبارک کے حج مہینہ مکمل ہونے کے بعد حج کی تیاری شروع کی جاتی ہے، اور پھر ماہ ذی الحجہ کے اندر اس کے اصل ارکان کو ادا کیا جاتا ہے۔ وقوف عرفہ ہوتا ہے، جو حج کا سب سے اہم رکن ہوتا ہے، وقوف عرفہ، وہ 9 ذی الحجہ کو ادا کیا جاتا ہے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر اس ایام کی خصوصیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وقت کو متعین فرمایا ہے۔ ان وقتوں کے علاوہ اگر وہ عبادتیں کی جائیں گی میرے محترم بزرگوں تو مقبول نہیں ہوگی، ان کا شمار عبادتوں کے اندر نہیں ہوگا۔ ایک حج کی عبادت ہے اور دوسری قربانی کی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حج کے مخصوص کام بتایا ہے، وقوف عرفہ کرنا، مزدلفہ کے اندر رات گزارنا وغیرہ وغیرہ، یہ انہی تاریخوں کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح قربانی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے دنوں کو متعین فرمایا ہے۔ قربانی کے 3 دن ہیں۔ ان دنوں کے علاوہ اگر آپ قربانی کریں گے میرے محترم بزرگوں تو قربانی کرنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ تو ان فضیلتوں کے، ان ایام کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بہت بڑی فضیلت ہے۔ ان کے اندر عبادت کرنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فداکاری کی عظیم یادگار ہے۔ 8 ذی الحجہ کی رات کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں قربان کر دو، ذبح کر دو۔ 9 ذی الحجہ کی رات کو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا۔ 10ویں ذی الحجہ کی رات کو خواب دیکھنے کے بعد پھر آپ صبح اس خواب پر عمل کرنے کے لیے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کے لیے چل پڑے۔ یہاں رک کر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، اگر کوئی عام انسان یہ خواب دیکھے کہ وہ خواب کے اندر اپنے بیٹے کو یا کسی انسان کے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ذبح کر رہا ہے، اگر کوئی عام انسان اس طرح کرتا ہے تو حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔
لیکن چونکہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا، جو کہ حق تھا، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے اور نبی کا خواب وحی الہی ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی عام انسان نے خواب دیکھے کہ میں اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں تو اس کے لیے اس طرح کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے سامنے خواب کا ذکر کیا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، کیا بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھ کو اللہ کے راستے میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، تو تیری کیا رائے ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف ان کی رائے جاننا چاہتے تھے، ان کے اوپر معاملے کو تھامنا نہیں چاہتے تھے، ان کے اوپر معاملے کو سونپنا نہیں چاہتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اسماعیل علیہ السلام اگر خدا نخواستہ منع کر دیتے تو ابراہیم علیہ السلام اس کام کو انجام نہ دیتے، بلکہ وہ صرف اپنے بیٹے کی رائے جاننا چاہتے تھے۔ لیکن وہ بیٹا بھی تو ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ فرمایا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، کہ والد محترم آپ کو جو حکم ملا ہے آپ اس کو کر گزریے، انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ مفسرین کرام نے اس کے اندر بھی نقطہ فرمایا ہے، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یہ نہیں فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی اللہ کی راہ میں صبر کرنے والا میں اکیلا نہیں ہوں، لیکن جو لوگ اللہ کے راستے میں صبر کرنے والا ان میں سے مجھے بھی پائیں گے۔ کسی شاعر نے بہت شاندار نقشہ کھینچا ہے، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں خود آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیرات ہے اس شعاری پر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد محترم کو مشورہ دیا کہ آپ جب مجھے اللہ کے راستے میں ذبح کریں تو آپ میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا اور آپ اپنے چہرے پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجیے گا، مگر آنکھوں پہ پٹی آپ اپنی باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ دیجیے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اللہ کے راستے میں مجھے ذبح کرنا چاہیں اور باپ کی محبت جوش میں آ جائے اور پھر آپ کو میرے اوپر ترس آ جائے اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو مکمل نہ کر سکیں، مگر آنکھوں پہ پٹی آپ اپنے باندھ لیجیے گا، میرے ہاتھوں میں اور پیروں میں رسی باندھ لیجیے گا، مبادا آپ کو صورت پہ میری رحم آ جائے، مبادا میں تڑپ کر چھوٹ جاؤں ہاتھ تھرائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً تیار ہو گئے، چھری پتھر پہ رکھ دی، ہاتھ کو حلقوم پر رکھا، پچھاڑا اور گھٹنا سینے معصوم پر رکھا، پدر تھے مطمئن بیٹے کے چہرے پر بحالی تھی، چھری حلقوم میں اسماعیل پر چلنے ہی والی تھی، مشیت کا مگر دریائے رحمت جوش میں آیا کہ اسماعیل کا ایک رونگٹا کٹنے نہیں پایا، ہوئے جبریل نازل اور تھاما ہاتھ حضرت کا، کہا بس امتحان مقصود تھا ایثار و جرأت کا، یہ منت اور قربانی ہوئی منظور یزدانی کہ جنت سے یہ برہ آ گیا ہے بحر قربانی۔ میرے محترم بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر نور نظر کو لے کر اللہ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے اپنی چھری کو تیز کر لیا اور آپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کو حکم دیا کہ مت کاٹنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا چھری تو کاٹتی کیوں نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھری کو زبان دی، کیا ابراہیم تو ایک مرتبہ کہتا ہے لما تقطع، تو کاٹتی کیوں نہیں، لیکن تیرا پروردگار 1000 مرتبہ کہتا ہے کہ لا تقطع، کیا چھری مت کاٹنا، تو میں تیرا کہنا مانوں یا تیرے پروردگار کا کہنا مانوں؟ میرے محترم بزرگوں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی مقصود نہیں تھی، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا مقصود تھا، اور اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام بالکل کامیاب ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ تھاما اور فرمایا کہ بس امتحان مقصود تھا، قربانی مقصود نہیں تھی۔
اس لیے میرے محترم بزرگوں، جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ اس لیے جو شخص صاحب نصاب ہو اس کو قربانی ضرور کرنی چاہیے، اس کے اندر غفلت اور سستی نہ کرنی چاہیے۔ قربانی کرنا کس کے اوپر واجب ہے؟ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ قربانی ہر اس مسلمان عاقل بالغ مرد اور مقیم پر واجب ہے کہ جس کے پاس حاجت اصلیہ سے زائد اور قرض سے فارغ اتنا مال ہو، یا اس کی قیمت موجود ہو کہ اس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، یا اس کے بقدر نقد مال ہو۔ اس مال، چاہے وہ مال تجارت ہو یا نہ ہو، اس مال کے اوپر سال گزرا ہو یا نہ گزرا ہو، اگر کسی شخص کے پاس اتنا مال موجود ہو تو میرے محترم بزرگوں اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ قربانی کے دنوں میں قربانی نہیں کرتے، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کی جتنی قیمت بیٹھتی ہے اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا جائے تو قربانی کافی ہو جائے گی۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مال دیا ہے، جس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اس کو قربانی ہی کرنا چاہیے، قربانی کی قیمت صدقہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر گھر کے تمام افراد کی طرف سے ایک شخص نے حصے کی قربانی کر لی تو تمام کی طرف سے قربانی ہو جائے گی۔ جس شخص کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، جس کے پاس صاحب نصاب کے بقدر مال دولت ہے، اس کے پاس سب کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ مثلاً ایک گھر کے اندر 5 افراد ہیں اور 5 صاحب نصاب ہے، 5 کے پاس اتنا مال ہے، تو میرے محترم بزرگوں 5 کی الگ الگ قربانی کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طرح بہت سے کے اندر یہ ہوتا ہے، مثلاً 2 بھائی ہوتے ہیں، 2 بھائی اپنی آمدنی ایک جگہ جمع کرتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر میرے محترم بزرگوں ایک ہی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ لیکن دونوں آمدنی ایک جگہ جمع کرتے ہیں اور دوسرے بھائی نے چھپا کر مال بھی کر رکھا ہے، اپنے لیے مال جمع کر رکھا ہے، تو وہ مال بھی اگر نصاب کے بقدر پہنچ گیا تو میرے محترم بزرگوں اس کے اوپر الگ سے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح جس طرح مرد کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے، اسی طرح عورت کے اوپر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر میں نے قربانی کر لی تو میری بیوی کی طرف سے بھی قربانی ہو جائے گی۔ اگر بیوی کے پاس صاحب نصاب ہے تو اس کے اوپر الگ سے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے 7 مرغوں کی قربانی کر دی، 7 مرغوں کو اللہ کے راستے میں ذبح کر دیا، وہ بھی قربانی ہو جائے گی۔ نہیں میرے محترم بزرگوں، یہ غلط مسئلہ ہے، عوام کے اندر غلط رائج ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کے اندر ایسا کوئی اصل نہیں ہے۔ قربانی کے جو جانور متعین ہیں انہی کی قربانی کرنا واجب ہوگا۔ اسی طرح بہت سے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی طرف سے 7 سال قربانی کر دی تو پھر 8ویں سال ہمارے اوپر قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ یہ بھی میرے محترم بزرگوں عوام کے اندر غلط مسئلہ رائج ہے۔ اگر ہمارے پاس ہمارے پاس نصاب کے بقدر مال ہے، وہ چاہے 17 سال کر دے، 7 سال کر دے، چاہے 70 سال کر دے، اس کے اوپر جب تک صاحب نصاب کے بقدر مال ہے میرے محترم بزرگوں، اس کے اوپر زندگی پر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ انشاءاللہ باقی مسائل اگلے جمعے کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔